ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایمان، ایک ہے عمل اور کردار۔ یاد رکھنا، عقیدہ اور ایمان یہ پہلے نمبر کی چیز ہے اور عمل اور کردار دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح عمل اور کردار کے لیے ایمان اور عقیدہ شرط ہے۔ جب تک عقیدہ اور ایمان نہیں ہوگا تب تک کوئی عمل قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیجئے کہ جس طرح ایک بیج بونے کے لیے، ایک فصل کاشت کرنے کے لیے آپ کو زمین کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ایک کھیت کی ضرورت ہوتی ہے جس کے اندر آپ نے بیج بونا ہے، جس کے اندر آپ نے فصل کاشت کرنی ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس زمین ہی نہیں ہے تو وہ کاشت کیا کرے گا، وہ بیج کیا بوئے گا؟ تو اس لیے عمل اور کردار بیج ہے جس کو بونے کے لیے آپ کو عقیدہ اور ایمان کی کھیتی کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر کھیتی بنجر ہو تو پھر بھی بیج بونے کے باوجود بھی فصل تیار نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح اگر ایمان اور عقیدہ کمزور ہوگا، عمل کرنے کے باوجود بھی عمل قابل قبول ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے ایمان اور عقیدہ پہلے نمبر کی چیز ہے، عمل اور کردار دوسرے نمبر کی چیز ہے۔ جب تک عقیدہ اور ایمان ٹھیک نہیں ہوگا تب تک بندے کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتا، کوئی بھی عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ہم جو ایمان مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کبھی ترجمہ پڑھا اس کا کیا ہے؟ اس کے اندر ساری ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ ایک بندہ مومن کے اوپر جن جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں کو یہاں پہ جمع کر دیا گیا ہے۔ ایک مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کو مانے، وحدہ لا شریک مانے، اللہ کے سارے رسولوں کو مانے، اللہ کی ساری کتابوں کو مانے، اللہ کے سارے فرشتوں کو مانے، اور تقدیر کے اوپر بھی اس کا ایمان ہو، قبر و آخرت کے اوپر بھی ایمان ہو، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر بھی ایمان ہو۔ ان ساری چیزوں میں سے اگر ایک چیز کے اوپر بھی بندے کا ایمان نہیں ہے، کسی ایک چیز کے اوپر شک ہے، اس کا عقیدہ کمزور ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تب ہوگا جب ان ساری چیزوں کے اوپر ایمان رکھنے والا ہو۔ اسلام کے اندر جتنے بھی عقائد ہیں تو سارے عقائد میں سے جو بنیادی عقیدہ ہے، پہلے نمبر پہ عقیدہ توحید ہے، دوسرے نمبر پہ عقیدہ رسالت ہے، دوسرے نمبر پہ عقیدہ رسالت ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے، اور اس کے بعد سارے رسولوں کے اوپر ایمان بھی، اور سارے رسولوں میں سے سارے نبیوں سے بڑھ کر حضور پر ایمان بھی، حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان بھی لازم اور ضروری ہے۔ حضور کے معاملے میں اگر ذرا پر بھی غفلت کوتاہی کا مظاہرہ کرے گا بندہ کبھی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں، اور ایمان صرف حضور کو جاننے اور پہچاننے کا نام بھی نہیں ہے، ایمان حضور کو ماننے کا نام ہے، حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ ایک بندہ جب دنیا سے جاتا ہے، جب قبر کے حوالے ہوتا ہے، میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے ہیں جب بندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں من ربک کا، 3 سوال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال رب کے متعلق ہوتا ہے، اے قبر میں آنے والے بتا تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو وہ ہوگا کافر، وہ کہے گا لا ادری، میں تو نہیں جانتا۔ جب پوچھا جائے گا من ربک کا، رب کون ہے، اور جس کے ہزاروں خدا ہوں گے وہ کیا کہے گا میرا خدا کون ہے؟ میرے آقا فرماتے وہ کہے گا لا ادری، میں تو نہیں جانتا میرا خدا کون ہے۔ لیکن جو بندہ مومن ہوگا، جس نے ساری زندگی رب کو رب مانا ہوگا، رب کو معبود پر حق مانا ہوگا، رب کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکایا ہوگا، وہ بے ساختہ پکار اٹھے گا، اور ساری زندگی جس رب کے آگے ماتھا ٹیکا ہے، بھائی وہی اللہ ہی تو میرا رب ہے، وہی تو میرا خالق ہے، وہی تو میرا مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی تو میرا معبود برحق ہے۔ اب سب سے پہلا سوال ہونا ہے رب کے متعلق۔ اب جس وقت ایک بندے نے رب کو مان لیا، جب ایک بندے نے کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے، اب جان تو چھوٹنی چاہیے نا۔ اب ایک بندہ خدا کو مانتا ہے، جان چھوٹنی چاہیے، مگر جان نہیں چھوٹے گی، اس لیے کہ رب کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، رب کو تو عیسائی بھی مانتے ہیں، اور رب کو تو اور بھی کئی مذہب والے مانتے ہیں، لہذا بات ابھی کمپلیٹ نہیں ہوگی۔ اب ایک اور سوال ہوگا ماں دینوں کا، قبر میں آنے والے بتا تیرا دین کیا ہے، کس دین کے اوپر چل کے تو نے زندگی گزاری ہے؟ ہاں، دین کے متعلق سوال ہونا ہے۔ تو جو بندہ بے دین ہوگا، جو دین سے دور ہوگا، دین سے منہ پھیر کے زندگی بسر کرے گا، جو دین سے غداری کرے گا، دین سے بے وفائی کرے گا، یا دین
اس کو قبول ہی نہیں کرے گا، وہ بندہ کہے گا لا ادری، میں تو نہیں جانتا میرا دین کیا ہے۔ لیکن جس بندے نے دین کو تسلیم بھی کیا ہوگا اور دین مصطفیٰ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا ہوگا، وہ کہے گا دین ہی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب جس وقت ایک بندے نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے، اب جب اسلام کو دین مان لیا، اب دین اسلام کے اندر عقیدہ توحید بھی آ گیا، عقیدہ رسالت بھی آ گیا، عقیدہ قبر و آخرت بھی آ گیا، قدر کے اوپر ایمان بھی آ گیا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے اوپر بھی ایمان آ گیا، کتابوں پر ایمان بھی آ گیا، رسولوں کے اوپر بھی ایمان آ گیا۔ دین علی سے لے کر یا تک جب دین اسلام مان لیا، اس کا مطلب ہے وہ دین کے اندر جتنے بھی عقائد ہیں وہ ساری کی ساری باتوں کو مانتا ہے، دین کے ہر حکم کو مانتا ہے۔ یار اب تو جان چھوٹ جانی چاہیے، جب دین کو مان لیا اب تو جان چھوٹ جانی چاہیے، مگر ابھی بھی جان چھوٹتی، ابھی بھی جان چھوٹے گی نہیں، آواز قدرت آئے گی۔ ابھی ایک امپورٹنٹ سوال باقی ہے، بولو ذرا سبحان اللہ۔ تیسرا سوال ہوگا جس نے اللہ کو بھی مان لیا ہے، جس نے دین اسلام کو مان لیا ہے، لیکن باوجود اس کے بھی ایک اور سوال ہوگا، اور وہ سوال صرف اور صرف ہمارے آقا و حضور سرکار مدینہ کے متعلق ہوگا۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبر میں آنے والے سے سوال ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، او قبر میں آنے والے یہ جو سوڑی صورت والے تیرے سامنے موجود ہیں، ذرا بتا تو صحیح ان کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتانا اس ہستی کے متعلق تیرا کیا عقیدہ ہے۔ تو جس نے ساری زندگی حضور سے بے وفائی کی ہوگی یا حضور سے منہ پھیر کے زندگی بسر ہوگی، وہ کیا جانے گا یہ کون ہے؟ لیکن جس نے حضور سے پیار کیا ہوگا، جس نے حضور کے نعرے لگائے ہوں گے، جس نے حضور کے میلاد کی محفلیں سجائی ہوں گی، جس نے حضور کا صرف کلمہ نہیں پڑھا ہوگا بلکہ کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا ہوگا، اپنے دل میں حضور کی محبت کو بسایا ہوگا، ساری کائنات سے بڑھ کر آمینہ کے لال زارا کے بابا سے پیار کیا ہوگا، وہ بے ساختہ پکارے گا۔ اور جس نبی کا نام ساری زندگی لیتا رہا، جس نبی کے عشق میں جیتا اور مرتا رہا، اور جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، جن کی غلامی کا پٹا میرے گلے میں تھا، یہی تو رب کے محبوب ہیں، یہی تو آمینہ کے لال ہیں، یہی تو ہمارے سونے آقا حضور ہیں۔ آئے ہائے، لیکن یہ پہچانے گا کون؟ جس کے سینے میں حضور کی محبت ہوگی۔ اور یاد رکھنا کہ صرف مومن حضور کو پہچانے گا، کافر؟ اب سوال تو یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی ظاہری صورت کے اندر حضور کو دیکھا ہے؟ کبھی ظاہری صورت کے اندر حضور کو دیکھا ہے؟ کبھی خواب کے اندر حضور کو دیکھا ہے؟ سوال ہے نا، کبھی خواب کے اندر حضور کو دیکھا ہے؟ کبھی حضور کا کوئی جلوہ دیکھا ہو، حضور کی کوئی شبیہ مبارک دیکھی ہو، حضور کا کوئی جلوہ دیکھا ہو، یا کوئی حضور کی تصویر کسی نے دکھائی ہو کہ یہ حضور کی تصویر ہے؟ جب حضور کو ظاہری صورت میں بھی نہیں دیکھا، خواب میں بھی نہیں دیکھا، حضور کی شبیہ بھی نہیں دیکھی، حضور کے جلوے نہیں دیکھے، صرف پڑھا ہی ہے یا سنا ہی ہے حضور کے متعلق، لیکن اس کے باوجود بھی جو حضور سے 14 صدیاں بعد پیدا ہوا لیکن حضور پر ایمان ہے، وہ پھر بھی حضور کو پہچان لے گا۔ جس نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں حضور کو، نہ حضور کو ظاہری صورت میں دیکھا، نہ خواب میں، نہ جلوے دیکھے، نہ تصویر دیکھی، اس کے باوجود بھی حضور کو پہچان لے گا۔ لیکن دوسری طرف وہ بھی ہیں مکہ کے کافر جنہوں نے ایک بار نہیں کئی بار اپنے سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے، ایک بار نہیں کئی بار سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے۔ جنہوں نے دیکھا ہے وہ پھر بھی پہچان، یار جس کو بندے نے دیکھا ہوتا ہے اس کو تو جب بھی دوبارہ بندہ کئی سالوں بعد دیکھتا ہے تو فوراً پہچان جاتا ہے۔ تو جنہوں نے کئی بار دیکھا، حضور کے جلوے بھی دیکھے، حضور کی صورت بھی دیکھی، حضور کی زلفیں بھی دیکھی، پورا وجود اطہر دیکھا، باوجود اس کے بھی وہ کافر اور مشرکین حضور کو پہچان نہیں سکیں گے۔ لیکن حضور کا وہ کلمہ پڑھنے والا جو حضور سے بھی 14 صدیاں بعد آیا، جس نے حضور کو نہ ظاہری صورت میں نہ خواب میں، پھر بھی پہچان لے گا۔ تو یاد رکھنا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضور کو پہچاننے کے لیے صرف ظاہری آنکھ کی ضرورت نہیں، حضور کو پہچاننے کے لیے دل کی آنکھ کی ضرورت ہے۔ حضور کو پہچاننے کے لیے ظاہری آنکھوں سے دیکھنا کافی نہیں، حضور کو قبر میں پہچاننے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، حضور کو قبر میں پہچاننے کے لیے عشق مصطفیٰ کی ضرورت ہے، حضور کو قبر میں پہچاننے کے لیے غلامی رسول کی ضرورت ہے۔ جس کے گلے میں غلامی رسول کا پٹا ہوگا، جس کے سینے میں عشق رسول ہوگا، اور جس کے دل میں ایمان کی دولت ہوگی، صرف اور صرف وہی میرے آقا حضور کو قبر میں پہچانے گا، صرف اور صرف وہی آقا حضور کو قبر میں پہچانے گا۔ اس لیے یاد رکھنا کہ صرف حضور کو جاننے اور پہچاننے کا نام ایمان نہیں ہے۔ جانتے تو کافر بھی تھے، پہچانتے تو کافر بھی تھے، لیکن کافر کے کافر ہیں، قبر میں بھی نہیں پہچانیں گے، حشر میں بھی نہیں پہچانیں گے، کیونکہ انہوں نے صرف جان اور پہچان تو کی ہے لیکن حضور کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے۔
حضور کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے، جب تک حضور پر ایمان نہیں ہوگا تب تک کوئی بندہ کامیاب ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے ایمان نام ہے حضور کو ماننے کا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ صرف زبان سے ماننا ہی کافی نہیں ہے۔ صرف زبان سے حضور کو مان، لوگ کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی حضور کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی حضور کے غلام ہیں، لیکن یاد رکھنا صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی، صرف زبان سے اپنے آپ کو حضور کا امتی کہہ لینا کافی، صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ دینا کافی۔ اگر زبان سے خود کو عاشق رسول، خود کو حضور کا غلام، حضور کا امتی یا مسلمان کہہ دینا کافی ہوتا تو رب العالمین قرآن مجید میں منافقوں کا ذکر کبھی بھی نہ فرماتا۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے حضور کا کلمہ بھی پڑھا تھا، حضور کا کلمہ پڑھا تھا، حضور کی ابتدا میں نمازیں بھی پڑھی تھی، حضور کے ساتھ جہاد کے اندر بھی شرکت کی تھی، قرآن بھی وہی پڑھتے تھے جو صدیق اکبر پڑھتے تھے، نماز بھی وہی پڑھتے تھے جو صدیق اکبر پڑھتے تھے، جہاد بھی وہی کرتے تھے جو صدیق اکبر کرتے تھے، باقی اسلام کے سارے ارکان وہی ادا کرتے تھے جو صدیق اکبر ادا کرتے تھے۔ اگر صدیق رب کو مانتے تھے، منافق بھی رب کو مانتے تھے، اگر صدیق حضور کا کلمہ پڑھتے تھے، منافق بھی حضور کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن باوجود اس کے قرآن اٹھا کے دیکھو، رب فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافق حضور کے دربار میں آ کے کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن رب فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ تو اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین پھر بھی جھوٹے ہیں، منافقین پھر بھی جھوٹے ہیں۔ یا اللہ وہ تجھے مانتے ہیں، تیرے رسول کو مانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دین کے اوپر چلتے ہیں، لیکن رب فرماتا ہے پھر بھی جھوٹے ہیں۔ اور رب فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، باوجود اس کے بھی، سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی ان کا ٹھکانہ جنت نہیں، ان کا ٹھکانہ اسفل السافلین کے اندر ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا۔ یا اللہ سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی جہنمی۔ رب فرمائے گا سب کچھ کرتے تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، میرے رسول کی رسالت کو مانتے تو ہیں، لیکن میرے رسول کی غلامی نہیں کیا کرتے، میرے رسول سے پیار نہیں کرتے ہیں، میرے رسول سے عشق نہیں کرتے ہیں، میرے رسول کو مانتے تو ہیں لیکن صرف زبان کی حد تک مانتے، دل سے حضور کو نہیں مانتے۔ تو یاد رکھنا جب تک دل سے حضور کو نہ مانا جائے تب تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ اب سنو ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میرے آقا حضور غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، منافق بھی حضور کے ساتھ، حضور جہاد کرنے کے لیے، صحابہ جہاد کرنے کے لیے، عبداللہ بن ابی اپنی کمپنی کو بھی لے کر حضور کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن رستے میں جب منافقین نے سر جوڑے نا، سارے مل کر بیٹھے، آپس میں باتیں کرنے لگے، چہمگوئیاں کرنے لگے حضور کے خلاف اور صحابہ کے خلاف۔ اب کہنے لگے دیکھو یہ حضور اور حضور کے صحابہ جا رہے ہیں روم اور شام کو فتح کرنے کے لیے، اور حالت یہ ہے کہ ان کی تعداد دیکھو، ان کے پاس اسلحہ دیکھو، ان کے پاس سواریاں دیکھو، نہ ان کے پاس تعداد ہے، نہ سواریاں ہیں، نہ اسلحہ ہے، اور روم اور شام فتح کرنے جا رہے۔ تم دیکھنا روم اور شام کی فوجیں ان کا حشر کیا کریں گی، ان کا حشر کیا کریں گی۔ یہ جملے انہوں نے کہے حضور کے متعلق، حضور کے صحابہ کے متعلق۔ رب العالمین کو یہ جملے ناپسند آئے کہ میرے محبوب کا کلمہ بھی پڑھے اور میرے محبوب کے خلاف زبان دراز کرے، خود کو مسلمان بھی کہیں اور حضور کے صحابہ کے خلاف زبان دراز کریں۔ ادھر منافقوں نے بات کی، ادھر میرے آقا حضور کو پتہ چلا، میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ بن ابی، اے عبداللہ بن ابی کے ساتھی ہو، کیا تم نے ایسی ویسی باتیں کی ہیں؟ اب سنو، منافقین نے فوراً اپنا انداز بدلا، کہنے لگے ہم تو ویسے شغل میلہ لگا رہے تھے، ہم تو صرف باتیں کر رہے تھے، ہم تو ٹائم پاس کر رہے تھے، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ لیکن یاد رکھنا کہیں پہ 1000 مذاقیں بھی قابل قبول ہو جاتی ہیں، کہیں پہ ایک مذاق بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم مذاق کر رہے تھے، رب العالمین نے فوراً حکم نازل فرما دی، رب نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، رب العالمین نے فوراً حکم نازل فرما دیا، فرما میرے محبوب سن لو، یہ منافق ایک بار نہیں 1000 بار بھی اگر آپ سے معافی مانگے نا، اب ان کی معافی قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، انہیں بتا دو اور تم نے میرے محبوب کی شان میں بے ادبی کی ہے، میرے محبوب کے خلاف مذاق کی ہے، میرے محبوب کے خلاف زبان درازی کی ہے، لہذا اب تم مومن نہیں، اب تم کافر ہو چکے ہو، تم دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہو، دائرہ ایمان کی سے خارج ہو چکے ہو۔ اس لیے میرے آقا حضور کے غلاموں، ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور حضور کے ساتھ تعلق یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہاں بڑا سنبھل کے قدم رکھنا پڑتا ہے، بڑی سنبھل کے بات کرنی پڑتی ہے۔ حضور کے متعلق ذرا بھی سوچ کے اندر خرابی آئی، ذرا بھی بات زبان کے اوپر خرابی آئی، ذرا بھی قدم ڈگمگا گئے تو سمجھ لو ایمان سے فارغ ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے آقا حضور کا غلامہ، حضور سے پیار کرنا ہے تو دل سے پیار کرنا ہے، جان سے پیار کرنا ہے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آقا حضور سے پیار کرنا ہے۔ ورنہ کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، لیکن باوجود اس کے بھی سورہ بقرہ ہے
بھائی ذاکیل الحم آمنو، جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رب العالمین فرماتا ہے انہیں کہا جاتا تھا کہ کلمہ پڑھ لو، مومن بن جاؤ، آمنو ایمان لے کر آ جاؤ۔ قالوا آمنا کہتے تھے ہم تو بڑے پکے مومن ہیں، ہم تو بڑے پکے مومن، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی تو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی تو حضور کی رسالت کو مانتے ہیں۔ قالوا آمنا، ہم پکے مومن ہیں، لیکن رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا تھا اگر ایمان رب العالمین کی دربار میں قبول کروانا چاہتے ہو نا تو پھر تمہارے والا ایمان نہیں چلے گا، ایمان وہ چلے گا جو صدیق اکبر لے کر آئے ہیں، جو فاروق اعظم لے کر آئے ہیں، جو عثمان غنی لے کر آئے، جو حیدر کرار لے کر آئے۔ آمن الناس، الناس کے اوپر الف لام عہدی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حضور کے صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، اگر اپنے ایمان کو قبولیت کے درجے پہ پہنچانا ہے تو حضور کے صحابہ کی طرح ایمان لے کر آنا ہے۔ لیکن جب انہیں کہا جاتا تھا کہ حضور کے صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ، اب کیا کہتے تھے؟ انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے کر آئیں، ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ صحابہ کو سب سے پہلے پاگل منافقوں نے کہا ہے، صحابہ کو سب سے پہلے پاگل منافقوں نے کہا، انہوں نے کہا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے کر آئیں۔ رب العالمین جل شانہ نے سنا، رب العالمین نے فوراً صحابہ کا دفاع فرمایا اور ان منافقین کا رد فرمایا۔ رب نے فرمایا لا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اے میرے صحابہ کو پاگل کہنے والوں، میرے صحابہ کے خلاف زبان دراز کرنے والوں، اور میرے محبوب کے صحابہ پاگل نہیں ہیں، اصل میں پاگل تو تم ہو جو میرے محبوب کے صحابہ کو پاگل کہہ رہے ہو، اصل میں پاگل وہ نہیں ہیں، پاگل تو تم ہو جو صحابہ کو پاگل کہہ رہے ہو۔ اب یہاں قابل توجہ بات ہے یار، حضور کے صحابہ جو حضور کا کلمہ پڑھتے تھے، حضور کی غلامی کرتے تھے اور حضور کی خاطر جیتے اور مرتے تھے، اب سوال تو یہ کہ آخر کون سی ایسی بات تھی کہ منافق انہیں پاگل کہتے تھے؟ آیا تو یاد رکھنا اس کی وجہ یہ تھی نا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کے صحابہ صرف زبان کی حد تک کلمہ نہیں پڑھتے تھے، صرف زبان کی حد تک حضور کو نہیں مانتے تھے، بلکہ اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ، بیوی، بچے، خاندان، ملک، وطن، ہر چیز سے بڑھ کر صحابہ حضور سے پیار کیا کرتے تھے۔ آپ اٹھا کے دیکھو سیرت اور آپ اٹھا کے دیکھو حدیث مبارکہ کو، صحابہ اس قدر حضور سے پیار کرتے تھے کہ جس چیز کی نسبت بھی حضور کے ساتھ ہوتی صحابہ اس کو بھی چوما کرتے تھے، صحابہ اس سے بھی پیار کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت عروہ بن مسعود ثقفی راوی ہے، حدیبیہ کے اندر آیا سفیر بن کے، جاسوس بن کے کفار کی طرف سے، واپس جب گیا مکہ کے مشرکین کے اجتماع کے اندر، مکہ کے سردار کہنے لگے اور عروہ بن مسعود بتا کیا رپورٹ لے کر آیا ہے؟ اس وقت جب عروہ بن مسعود نے رپورٹ پیش کی تھی، کہنے لگا واللہ ما تنحم النبی نحامۃ الا وقعت فی کفی رجل منہم، او مکہ کے کافروں، اے مکہ کے سرداروں، تم حضور اور حضور کے صحابہ کے خلاف مقابلہ کرنے نکلے ہو، ان کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے تم سارے مل بھی جاؤ، حضور اور حضور کے صحابہ سے کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور عروہ بن مسعود بات کیا ہے؟ اب جو بات اور جو پوائنٹ پیش کیا عروہ بن مسعود نے سننے کے قابل ہے، باواز بلند بولو سبحان اللہ۔ مکہ کے کافر کہنے لگے اے عروہ بن مسعود تک بتا تو صحیح بات کیا ہے، معاملہ کیا ہے، کس دلیل کی بنیاد پہ تو کہہ رہا ہے ہم حضور اور حضور کے صحابہ کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تعداد بھی زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ، سواریاں بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ ہے، لیکن تو کہہ رہا مقابلہ نہیں کر سکتے، وجہ کیا ہے؟ عروہ بن مسعود تک بھی کہنے لگا او مکے والوں، بات یہ کہ حضور سے جو پیار کرنے والے گئے، حضور کا جو کلمہ پڑھنے والے گئے، اپنے آقا حضور سے اس قدر پیار اور محبت کرتے ہیں، اس قدر دیوانگی رکھتے ہیں، میرے آقا حضور جب اپنے منہ سے تھوک پھینکتے تھے، جب کنگار پہنتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ حضور کا کنگار حضور کا تو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے، حضور کے تھوک کو اٹھا کے اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ تم حضور اور حضور کے صحابہ کے خلاف لڑنا چاہتے ہو، ان سے جنگ کرنا چاہتے ہو، ان سے جیتنا چاہتے ہو، اور حقیقت تو یہ ہے جو حضور کا تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے وہ حضور کا خون کیسے گرنے دیں گے؟ وہ حضور کا خون کیسے گرنے؟ بے شمار روایات ہیں، کہیں حضور کے جسم سے خون نکلا صحابہ نے نوش فرما لیا، کہیں حضور استنجا فرما رکھے گئے، صحابی رسول جاتے ہیں وہ استنجا کے پتھر اٹھا کے اپنی جیب کے اندر ڈال لیتے ہیں،
بے شمار ایسی روایت ہے، کون ایسے کام کر سکتا ہے؟ اگر عام بندے کے ساتھ بندہ یہ معاملہ کرے، کسی مولوی صاحب کے ساتھ، پیر صاحب کے ساتھ، تو ہر کوئی کہے گا یہ تو پاگل ہے، یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو جاہلوں والی حرکتیں ہیں۔ لیکن یہی معاملہ جب صحابہ حضور کے ساتھ کرے تو رب فرماتا ہے یہ بے وقوفوں والی بات نہیں، یہی تو اصل عشق ہے، یہی تو اصل ایمان ہے کہ محبوب سے اس قدر پیار کیا جائے کہ محبوب کی نسبت والی ہر چیز سے پیار کیا جائے، محبوب کی نسبت والی ہر چیز سے پیار کیا جائے۔ اس لیے رب العالمین فرماتا ہے کہ اے منافقو، اگر تم اپنے ایمان کو قبولیت کے درجے پہ پہنچانا چاہتے ہو، تمہارا کچی لسی والا ایمان نہیں چاہیے، کچی لسی والا عقیدہ نہیں چاہیے جو صبح اور ہو، شام کو اور ہو، اپنی میٹنگ کے اندر بیٹھ کے، اپنے گھروں میں بیٹھ کے اور ہو، اور حضور کے صحابہ اور حضور کی محفل میں جا کر اور ہو۔ اتنا کچی لسی والا عقیدہ ہمیں نہیں چاہیے۔ ہماری بارگاہ میں وہی ایمان قابل قبول ہے جو صدیق اکبر لے کر آئے ہیں، جو فاروق اعظم لے کر آئے ہیں، جو عثمان غنی لے کر آئے ہیں، جو مولا علی لے کر آئے ہیں، جو حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ لے کر آئے ہیں۔ لہٰذا ایمان وہی قابل قبول ہوگا جو حضور کے صحابہ والا عقیدہ ہے، اور صحابہ کا ایمان اور عقیدہ یہ تھا، صحابہ کا جینا بھی حضور کے لیے، صحابہ کا مرنا بھی حضور کے لیے۔ جب بھی کوئی بات آتی صحابہ ایک ہی بات کہتے تھے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے اوپر ہماری ماں بھی قربان ہو جائے، آپ کے اوپر ہمارا بابا بھی قربان ہو جائے۔ صحابہ تو ہر چیز حضور کے نام پہ قربان کرتے تھے، ہم کیا قربان، ہم تو چھوٹی سے چھوٹی قربانی نہیں دے سکتے، اور کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ پرنٹ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہر کوئی عاشق رسول بنا ہے، ہر کوئی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، دوسرا کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، ہمارے لیڈر کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، عوام کہتی ہے ہم عاشق رسول ہیں۔ یار اگر سارے عاشق رسول ہیں، سارے ہی عاشق رسول ہیں، پھر گستاخ راتوں رات ہے، ملک سے پروٹوکول کے ساتھ روانہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ اگر سارے ہی عاشق رسول ہیں حکمرانوں سمیت، تو پھر عاشق رسول پھانسی کے پھندے پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ اگر سارے ہی عاشق رسول ہیں، پھر علماء کرام جیلوں کے اندر کیوں ہیں؟ اگر سارے عاشق رسول ہیں تو پھر سر عام یہاں پہ بے حیائی کے نعرے لگانے والیوں کو تو پروٹوکول ملتا ہے۔ اگر سارے عاشق رسول ہیں تو پھر علماء کرام اگر ناموس رسالت کی بات کریں، ختم نبوت کی بات کریں، ان کے اوپر گولیاں کیوں برسائی جاتی ہیں، ان کے اوپر شل کیوں برسائے جاتے ہیں، ان کو جیلوں کی سلاخوں کے اندر کیوں بند کر دیا جاتا ہے؟ تو یاد رکھنا، صرف زبان سے عشق رسول کا نعرہ لگانا کافی نہیں ہے، صرف خود کو مسلمان کہہ لینا کافی نہیں ہے۔ اور عشق رسول تو یہ ہے، محبت رسول تو یہ ہے، اسلام تو یہ ہے، مسلمانی تو اس چیز کا نام ہے کہ ساری کائنات سے بے پرواہ ہو کے اپنا تن من دھن سب کچھ حضور کے نام پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے محبت رسول، یہ ہے عشق رسول۔ ہم نے تو صرف بس سوچا بس کلمہ پڑھ لیا تو بس عاشق رسول ہے، ہم بھی مومن ہیں، چھوٹی سی قربانی کا کہا جائے تو کہتے ہیں نہیں جی یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، مولوی جانے اور دین جانے، مولوی جانے تو ناموس رسالت جانے، مولوی جانے تو ختم نبوت جانے، پھر ہم کہاں کے مسلمان ہیں، ہم کہاں کے عاشق رسول ہیں؟ اور عشق رسول تو یہ ہے کہ حضور کا کلمہ پڑھا تو پھر حضور کی غلامی کا پٹا بھی گلے میں ڈالنا پڑے گا، حضور کی محبت سینے میں بسانی ہوگی، اور اس انداز میں کہ ساری کائنات کی محبت ایک پلڑے میں، ساری کائنات کا عشق ایک پلڑے میں، اور رب کے محبوب کا عشق دوسرے پلڑے میں، اور پلڑا آمنہ کے لال والا ہی باری ہوگا، تب جا کر عشق رسول ہوگا۔ ہم یار جو لوگ ساری زندگی حضور کے نام لیتے ہیں، حضور کی باتیں کرتے ہیں، ہم نہیں دعویٰ کر سکتے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ خود کو عاشق رسول نہیں کہتے، کیونکہ عاشق رسول کہنا تو آسان ہے، عاشق رسول کے تقاضے پورے کرنا مشکل۔ اور یہاں چھوٹے چھوٹے فیس بک کے مفتی اٹھ کے کہتے ہیں ہم بھی عاشق رسول، ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ یار یہ کوئی بات تو نہ ہوئی نا، عشق رسول کو اتنی چھوٹی معمولی بات تو نہیں ہے، اتنی کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے کہ بس بندہ کلمہ پڑھ لے بندہ کہ میں عاشق رسول ہوں۔ کلمہ تو منافق بھی پڑھتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضور سے پیار نہیں کرتے تھے، حضور کی غلامی نہیں کرتے تھے، صرف زبان سے خود کو مسلمان کہتے تھے، صرف زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، صرف زبان سے حضور کو مانتے تھے، دل میں حضور نہیں بستے تھے۔ جب تک دل میں حضور نہیں بسیں گے بندہ عاشق رسول نہیں ہوگا، بندہ مومن نہیں ہو سکتا، عاشق رسول سے دور کی بات ہے۔ اس لیے میرے آقا حضور کے غلاموں، ساری کائنات سے بڑھ کر پیار کرنا ہے تو آمنہ کے لال سے پیار کرنا، جینا ہے تو حضور کے لیے، مرنا ہے تو حضور کے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سچا عشق رسول نصیب فرمائے، اور اسی عشق میں، اسی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔